بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم۔ آیت نمبر 1، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 2، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں۔ 3، اور جب انہیں یعنی لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ 4، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے ایک اچھے معاشرے کی جو بنیادیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک تجارتی اور خرید و فروش کے معاملات میں عدل و انصاف اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے مطففین، مطففین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آیات خود اس معنی کی وضاحت کر رہی ہیں، کہ جو ناپنے میں اور تولنے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ خداوند عالم ایسے لوگوں کو ان آیات میں بڑی واضح طور پر جہنم کی دھمکی دے رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا جہنم میں پہنچا دے گا۔ ہم دوبارہ ان آیات کو پڑھیں گے، لیکن ہم ایک نقطے کی طرف بار بار اس درس قرآن میں متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ گزشتہ ادیان کی طرح دین اسلام کی تعلیمات میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، اور اس تحریف کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے شعبے میں بے ایمانی کرنا اور حرام روزی کمانا، اس سے باز نہیں آتے، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اپنے تجارت، اپنے کاروبار کے معاملات میں جو بھی انہیں حرام کرنا پڑے، حلال کرنا پڑے، وہ کرتے ہیں، لیکن اپنے سارے مفادات حاصل کر لینے کے بعد پھر ان کو اب علماء کہیں یا علماء نما کہیں یا علماء سو کہیں، انہوں نے ایسے طریقے اور ایسے چور راستے اور ایسے شارٹ کٹس بتا دیے ہیں دین کے نام پر کہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ساری بے ایمانی کرنے کے بعد کچھ عبادات اگر کر لیں، کچھ رسومات اگر ادا کر دیں تو یہ بیلنس ہو جائے گا اور ہمارے یہ گناہ حرام خوری معاف ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کا مال حرام طریقے سے کھاتا ہے، جس کا ایک طریقہ یہی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آغاز ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یہ آیت گزری تھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک طریقہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت شعیب
علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کا بڑا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے، اور اس سورہ مبارکہ مطففین میں بڑے واضح الفاظ میں جہنم کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر دین اسلام کی تعلیمات میں تحریف کر کے ان قرآن مجید کی آیات سے صرف نظر کر کے انہیں چھپا کر اور بازار میں بے ایمانی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے سیٹھوں کو اگر تھوڑا سا چندہ لے کر کنسیشن فراہم کر دیتا ہے تو یہ خود بھی ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائے گا۔ وہ جو حرام کھائیں گے اس سے یہ غلط دین سن کر ان کے بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جو اس نے گمراہ کیے اپنے گناہ کو تو بوجھ اٹھائے گا، ان کے گناہوں کے بھی بوجھ اٹھائے گا قرآن کریم کے بیان کے مطابق، بغیر اس کے کہ وہ جنہوں نے حرام کما کر گناہ کیا ہے ان کا بوجھ کوئی کم ہو جائے، وہ بھی اپنا پورا وزن اٹھائیں گے، لیکن انہیں گمراہ کرنے والے علماء نما افراد بھی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ آیات قرآن سورہ مطففین بڑے واضح انداز میں ناپ تول میں کمی کرنے والے بے ایمانوں کا، اگرچہ بظاہر بڑے دیندار اپنے آپ کو بنا کر رکھتے ہوں، انجام بتا رہی ہے۔ اور ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تمام جو احادیث اور روایات کتابوں میں آئی ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے دین کو سمجھنے کا کہ آیات روشن قرآن کریم کے ساتھ رکھ کر انہیں دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو قرآن سے مخالفت کے فرامین ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آیات قرآن سب سے اہم اور بنیادی ترین چیزیں ہیں دین اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ دوبارہ سے ہم سورۃ المطففین کو آغاز سے پڑھ رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ایک، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دو، کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ کہ جو جب لوگوں سے لیتے ہیں، یعنی جب اس نے خود کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ تو پورا تولتے ہیں، پھر ترازو بڑا سیدھا رکھتے ہیں، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے، تاکہ جتنے پیسے دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں پوری طرح سے جو وہ جنس ان کو خریدنی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اپنے پیسوں کے بدلے اپنے مال کے بدلے میں پوری چیز کو وصول کرتے ہیں، پورا تول کر لیتے ہیں۔ تین، لیکن جب وہی چیز اب عام لوگوں کو بیچنی ہے، عام خریداروں کو، گاہکوں کو جب وہی چیز بیچنی ہے، اب ان کا ترازو بڑا سمارٹ، بڑا کلیور، بڑا چالاک ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ جب کسی سے خریدنا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے جو 1 کلو کا باٹ رکھا ہوا ہے، وہ جو سٹینڈرڈ ویٹ ہوتے ہیں، وہ پورا نظر بھی 1 کلو کا آ رہا ہے، اوپر لکھا بھی 1 کلو ہے، اور حقیقت میں بھی وہ 1 کلو کا ہے۔ یہ باٹ کب استعمال کر رہا ہے؟ کہ جب چیز لینی ہے، پوری تول کے لے رہا ہے، اپنے پیسے پورے کر رہا ہے۔ لیکن جب بیچنی ہے لوگوں کو وہی چیز، تو اب ایک اور باٹ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جس پر لکھا تو 1 کلو ہے، لیکن وہ 1 کلو سے کم ہے حقیقت میں اپنے وزن میں۔ یہ ایک مثال ہے۔ ویسے تو بے ایمانوں نے آج کی دنیا میں ہر روز ایک نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں فراڈ کرنے کا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا، مسکراتے ہوئے چہروں سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملوں سے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ تو اب وہ نظر گاہک کو دکھائی دے رہا ہے کہ 1 کلو لکھا ہوا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ 1 کلو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 900 گرام ہے، تو 10 گرام کی
100 گرام کی چیٹنگ بیچ میں یا 50 گرام کی چیٹنگ بیچ میں کرتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے لیکن گاہک کو چیز کم دیتا ہے۔ تولنے کا معاملہ ہو یا ناپنے کا معاملہ ہو، ہیرا پھیری کرتے۔ قرآن ان سے یہ کہہ رہا ہے، اور جب انہیں آیت نمبر 3 میں جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یعنی جب اب لوگوں کو دینے کا معاملہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، کم کر دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، مال کم کر کے، کم تول کے، کم ناپ کے دیتے ہیں۔ اب اللہ ان بے ایمانوں سے خطاب فرما رہا ہے، ان کی حالت کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں۔ کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ یبعثون، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھنا ہے، اور انہوں نے ساری بے ایمانیوں اور ناپ تول میں کمی کرنے کا انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے، ان کو گمان نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے سننے والے سے اور قرآن پڑھنے والے سے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کا آخرت کے بارے میں ایمان نہیں ہے ٹھیک۔ جیسے سورۃ الماعون میں فرماتا ہے نا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ اصل میں جزا کا قائل نہیں ہے، یہ جزا کو جھٹلا رہا ہے، اگرچہ زبان سے کہتا رہے میں مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، تبھی تو یہ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ قرآن کی آیت الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور یہ ناپ تول میں کمی کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں وہ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ بھی آ گئے، اور وہ بھی کہ جن کو دین تحریف کر کے بتایا گیا اور ان سے کہا گیا ٹیڑے میڑے لفظوں میں ہیرا پھیری کر کے انہیں اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ یہ جو بے ایمانی ہے تمہاری دکان پر بیٹھ کر اور تجارت کرتے وقت، یہ تمہیں تھوڑا سا چندہ دے دو اور بیچ میں سے یہ نکال دو وہ نکال دو اور ادھر پیسے لگا دو، مثلا ایک محفل کرا دو، ایک مجلس کرا دو، ایک مثلا نیاز تقسیم کرا دو، تو اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ آیت قرآن کہہ رہی ہے انہیں گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ان بے ایمانوں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر انہیں یہ گمان ہوتا تو یہ بے ایمانی نہ کرتے۔ انشاءاللہ کہ واضح ہے۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ 5، ایک عظیم دن کے لیے، یعنی ایک حساب کتاب کے عظیم دن کے لیے، بڑا باعظمت دن ہوگا وہ۔ 6، اب اس دن کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے۔ رب العالمین یعنی ان سب کا پالنے والا، اور وہ پھر بے ایمانوں سے پوچھے گا کہ تمام مخلوقات میری تھی، تم نے جو تمہارے پاس چیزیں خریدنے آتے تھے تم نے کیوں بے ایمانیاں کی، ناپ تول میں کمی کیوں کی؟ تمہیں ہم نے قرآن میں نہیں بتایا تھا کہ قوم شعیب کو ہم نے ہلاک کر دیا اسی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے؟ تم نے کیوں بے ایمانیاں کی؟ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تم تو میری توحید اور میرے رسول کی رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے، تو اللہ اور رسول نے تمہیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ کاروباروں میں بے ایمانیاں کرو، اور ایک معاشرہ کہ جس کو دوسرے لوگ اسلامی معاشرہ سمجھ رہے ہیں، وہاں پر تمہاری بے ایمانیوں کی وجہ سے دین بدنام ہو کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب جب کھڑے ہوں گے
تو دو قسم کے لوگوں کا اب ذکر آ رہا ہے. توجہ فرمائیے, اس سورہ مبارکہ کی آیات شروع کی آپ کے ذہن میں رہے, وہ نہیں بھولنی آپ نے کہ یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے, سورہ کا نام بھی کیا ہے اور اس کا آغاز بھی کن لوگوں کے بارے میں ہے. گویا یہ پوری کی پوری جو ڈسکشن ہے وہ مربوط ہے اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والے بے ایمانوں کے بارے میں. آیت نمبر 7, ہرگز نہیں فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے. فجار یعنی فاسق و فاجر. کیا مطلب؟ یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق فجار ہیں. فجار فاجر کی جمع ہے. فاسق و فاجر ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم فاسق اور فاجر ہو, تم فجار ہو اگر تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو. ہرگز نہیں, یہ ہرگز نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرو کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے. اٹھائے جاؤ گے اور اس دن کیا ہوگا؟ اس یقیناً بدکاروں کا یعنی فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے. سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. ویسے تو عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سجین کا لفظ سجن سے بنا ہے, اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو, زندان کو. لیکن یہاں پر سجین کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہا ہے کہ اس سجین کو تم کیا سمجھو کہ وہاں پہ کوئی آرام سے رہ سکتا ہے. 8, اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ سجین کیا ہے؟ یعنی اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ ناپ تول میں بے ایمانیاں کرنے والے, ان کا ایسے فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے, یعنی ان کا انجام سجین میں ہے, اور سجین کو معمولی مت سمجھنا. اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ سجین کیا ہے؟ یعنی بہت ہی شدید عذاب کی جگہ ہے. 9, ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں فجار کے نامہائے اعمال رکھے جاتے ہیں, اور پھر ان نامہ اعمال کے نتیجے میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا, انہیں سجین میں پھینکا جائے گا. ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. آیت نمبر 10, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی. اب اللہ کی ہر بات کو جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے, لیکن ان آیات کے کانٹیکسٹ کو, سیاق کو اگر دیکھا جائے, سباق کو اگر دیکھا جائے, تو مراد ناپ تول میں کمی کر کے اپنے اس بے ایمانی کے ذریعے اللہ کے احکام کو جھٹلانے والے, پامال کرنے والے. یعنی جو بے ایمان ہے, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, یہ جھٹلانے والے, ان کے لیے اس دن ہلاکت ہے. 11, وہ لوگ کہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ بے ایمانی کرنے والا اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے قیامت کے دن کو. قرآن کی آیات پر غور کیجئے. قرآن زبان سے کیے جانے والے دعوے کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک عمل اس دعوے کی صداقت کی گواہی نہ دے دے. قرآن میں بے بنیاد آرزوؤں پر مبنی دل خوش کر دینے والی باتیں نہیں ہیں. تمام عملی قوانین ہیں اور واضح اصول قرآن میں بتائے گئے. جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں, اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے, یہ جو بے ایمان ہے, وجہ کیا ہوتی ہے روز جزا کو جھٹلانے کی؟
اس کی اپنی گناہوں کی عادت، یہ گناہوں کا عادی ہے اس لیے یہ حرکت کرتا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اس روز کو نہیں جھٹلاتے، یعنی روز جزا کو نہیں جھٹلاتے، مگر کون؟ ہر گناہگار حد سے تجاوز کرنے والا۔ ناپ تول میں کمی کرنا حد سے تجاوز ہے۔ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہاں سے آگے نہیں جانا، آگے جاتے ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے، گناہ کرنے والے یہی ہیں وہ کہ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ اچھے لوگ نہیں جھٹلاتے، وہ تو بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ تو اس قسم کی بے ایمانیاں نہیں کرتے۔ اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر گناہگار حد سے تجاوز کرنے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔